اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُنَاكَ فَوَارِقُ أُخْرَى بَيْنَ السِّيرَتَيْنِ فَإِنَّ السِّيرَةَ الَّتِي يَسْتَكْشَفُ بِهَا دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى يُسْتَكْشَفُ بِهَا دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى حُكْمٍ كُلِّيٍّ تَكُونُ نَتِيجَتُهَا مُلْزَمَةً حَتَّى لِمَنْ شَذَّ عَنِ السِّيرَةِ إِلَى آخِرِهِ۔ حضرات، بحث سیرت عقلیہ کے سلسلے میں چل رہی تھی۔ آپ کے سامنے دو طریقے سیرت انہوں نے پیش کی۔ ایک سیرت وہ تھی جو دلیل بن رہی تھی حکم شرعی پر، یا حکم شرعی کا خود ڈائریکٹ انکشاف کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے سیرت عقلیہ یہ کہ تصرف فی مال الغیر بطیب نفس سے، ٹھیک ہے، اس سے حکم شرعی کا استکشاف ہو رہا تھا، جواز تصرف فی مال الغیر، ہے نا۔ کچھ سیرت ایک سیرت ایسی تھی جو حکم شرعی کو پیش تو نہیں کر رہی تھی، دلیل پر حکم شرعی تو نہیں بن رہی تھی، لیکن حکم شرعی کے لیے مقدمے کا کام کر رہی تھی، یا دلیل حکم شرعی کے لیے مقدمے کا کام۔ مثلا دلیل پر حکم شرعی کیا؟ الناس المؤمنون مسلطون عند شروطہم، یہی نہ ہے، المؤمنون مسلطون عند شروطہم، ہاں عند شروطہم، ہاں سوری مسلطون بول دیتے کیا میں نے، المؤمنون اوپر لکھا ہوا تو ہے المؤمنون عند شروطہم، یہ ہے، ٹھیک ہے، دلیل۔ اس کے لیے مقدمہ یا صغرا، اس کبرا کے لیے صغرا بن رہا تھا یہ مسئلہ کہ معاملے میں اشتراط عدم غبن کیا جاتا ہے معاملین کی طرف سے، یا متعاملین کی طرف سے، جو متعامل ہیں ان کی طرف سے عدم غبن کی شرط کی جاتی ہے۔ چھپی ہوتی یہ بات کہ خیار غبن حاصل ہے، شرط ضمنی کے طور پر جب ہم معاملہ کر رہے ہیں تو یہ شرط چھپی ہوئی ہے کہ غبن نہیں ہونا چاہیے معاملے میں، یہ سیرت وہ ہے، عقلا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حکم شرعی نہیں ہے، حکم شرعی یہ بنے گا کہ اب چونکہ مومن ہیں دونوں، لہذا شرط کی پابندی کیا ہے؟ لازمی ہے۔ تو دو طریقے کی سیرت ہوگی نا۔ اب ان دونوں میں فرق کو پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک سیرت جو عمومی سیرت ہے، سیرت عقلیہ جو عمومی سیرت ہے، جو استخراج کرتی ہے، استکشاف کرتی ہے حکم شرعی دلیل شرعی کا، اس سیرت کو ماننا سب کے لیے ضروری ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم اس کو قبول نہیں کرتے، چاہے قبول کرو چاہے نہ کرو، اس کے اعتبار سے عمل کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور مثلا کسی نے حیازت کے ذریعے سے ملکیت حاصل کر لی ہے، سیرت عقلا تھی نا، شریعت کا بھی یہی حکم ہو گیا، ٹھیک، حیازت کے ذریعے ملکیت مالک بن گیا وہ۔ اب کوئی آ کے یہ کہہ کہ ہم اس کو نہیں مانتے، تمہارے نہ ماننے سے اس کی ملکیت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ والی جو سیرت ہے کہ جو دو متعاملین جو معاملہ کرنے والے ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں کہ شرط ضمنی ہے اس میں چھپی ہوئی، اس ٹائپ والی سیرت کو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ ہم نہیں مانتے، ہو سکتا ہے کوئی کہے ہم اس شرط ضمنی کو نہیں مانتے، ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے، تو اس کو حق ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم کلی نہیں ہے، حکم کلی نہیں ہے یہ، ہے نا، بلکہ یہ کیا ہے، ایک صغرا ہے حکم کلی کے لیے، مقدمہ حکم کلی کے لیے، اس کا انکار کیا جاتا ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے فقیہ کا فتویٰ سیستانی صاحب نے کہا کہ جب کیا نام ہے جب مشقت شدیدہ آ جائے
ہے تو تم کافر کے ہاتھ کا کھا سکتے ہو، ہے نا. میں نے اس کے پہلے بھی ایک بار مثال دی تھی. وہ معیار ایک کلی حکم دینے کا حق رکھتے ہیں. مشقت شدیدہ آ جائے، پیش آ جائے تو پھر کافر کے ہاتھ کا کھا سکتے ہو. اب مورد کی تشخیص مکلف کے ہاتھ میں ہے. ہو سکتا ہے آپ مظفر پور سے چلے اور آپ کو بمبئی تک جانا ہے، مدراس تک جانا ہے، یہ بھی چلے ساتھ میں. آپ کے لیے کھانا نہیں لے کے چلے، آپ کے لیے وہ حرج پیش آئے گا، نہ کھائیے گا تو مشقت شدیدہ لازم آ جائے گی، آپ کھا لیں گے، یہ کام چلا لیں گے بسکٹ دال موٹ سے، یہ نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے. تم کلی مسئلہ سب کے لیے مشترک ہے کہ اگر آپ کے لیے حرج پیش آ رہا ہے، مشقت شدیدہ پیش آ رہی ہے تو آپ کھا سکتے ہیں. لیکن مورد کو کی تشخیص آپ کے ہاتھ، مکلف کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. آپ کہیں گے نہیں ہم نہیں مانتے، صبح وقت آ گیا ہم بھوک لگے کھائیں گے، ورنہ مشکل ہو جائے گی بہت سخت، چاہے ہلاک نہ لگے، مشقت شدیدہ کے شکار ہوئیں گے. کہیں نہیں ہم مانتے ہیں اس حکم کو، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، ہم چلا لیں گے شام وہاں تک، 2 دن تک رہ سکتے ہیں دال موٹ بسکٹ پہ. ٹھیک ہے. تو مورد کی تشخیص آپ کیا. اس سے مشابہ مسئلہ یہاں ہے. وہ سیرت جو کلی ہے نا، وہاں مکلف کو حق نہیں حاصل ہوتا ہے. مکلف کو ماننا ہی ماننا ہے جو حکم آیا ہے، ملکیت مالک جو حائز ہے اس کی. لیکن جو صغرا بنتی ہیں جو چیزیں دلیل کے لیے، حکم شرعی کے لیے، اس صغرا میں اختلاف ہو سکتا ہے موردی اعتبار سے. ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم شرط ضمنی نہیں مانتے، غبن کی شرط چھپی نہیں ہے. یعنی اب جو شرط ضمنی کو نہیں مانے گا اس کے لیے معاملہ غبنی کیا ہے؟ بولیے صحیح ہے غلط؟ جو اس شرط ضمنی کو نہیں مانتا اس کے لیے معاملہ کیا ہے؟ صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ نہیں ہم اس شرط کو مانتے ہیں تو معاملہ غبنی باطل ہو جائے گا. کوئی کہے کہ نہیں اس میں شرط نہیں چھپی، شرط ضمنی نہیں پائی جاتی اس کے اندر، تو وہ غبن والا معاملہ اس کے نزدیک صحیح ہو جائے گا. اسی چیز کو یہاں انہوں نے پیش کیا ہے. فرماتے وہ ہونا کا فوارق اخری بین السیرتین، یہ جو 2 سیرتیں ہم نے بتائی ہیں، ایک حکم کلی کا انکشاف کرنے والی سیرت اور ایک صغرا کو پیش کرنے والی سیرت، مقدمے کو پیش کرنے والی سیرت، ان دونوں سیرت میں کچھ فرق ہیں. فإن السیرۃ التی یستکشف بها دلیل شرعی علی حکم کلی، بس وہ سیرت جس کے ذریعے سے کشف کیا جاتا ہے حکم کلی کے اوپر کوئی دلیل شرعی کو تکون، اب وہ والی سیرت جو ہے جس سے دلیل پر حکم شرعی کا استکشاف ہو رہا ہے، وہ سیرت تکون نتیجتها ملزمتاً، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ملزمہ ہوگا. حتیٰ اس کے لیے بھی لمن شذ عن السیرت، جو اس سیرت سے شاذ ہو گیا، الگ ہو گیا، جدا ہو گیا ہے، منفرد ہونا چاہتا ہے نا، چاہے ماننا چاہے چاہے نہ ماننا چاہے، اس سیرت کو صحیح سمجھے چاہے نہ سمجھے، مگر اس سیرت کا جو نتیجہ ہے وہ اس کے لیے بھی لازم القبول ہے. فلو فرض ان شخصا لم يكن يرى بما هو عاقل ان طيب نفس المالك كاف في جواز التصرف ماله، بس اگر کوئی شخص اس اعتبار سے کہ وہ بھی ایک عاقل ہے، وہ اس چیز کو صحیح نہ سمجھتا ہو، لم یرا، اس چیز کو نہ دیکھتا، نہیں صحیح نہ مانتا ہو کہ طیب نفس کافی ہے اس کے مال میں تصرف کے لیے. ہو سکتا ہے کوئی انسان آئے اور کہے کہ نہیں رضا لسانی ہے، قولی ضروری ہے، صرف طیب نفس کافی نہیں ہے، ضروری ہے کہ وہ کہے بھی کہ ہاں تم استعمال کرو. ہو سکتا ہے یہ کوئی کہے کہ طیب نفس کافی نہیں ہے. وَشَذَّ فِي ذَلِكَ عَنْ عُمُومِ النَّاسِ، اور عام پبلک سے اس مسئلے میں کیا ہو جائے، اپنے کو الگ کر لے. تو كانت النتیجۃ الشرعیۃ المستکشفہ بصیرت عموم الناس ملزمۃ لہ ایضا، لیکن وہ نتیجہ کہ جو سیرت سے کشف ہو رہا ہے عموم ناس کے نزدیک اس کے لیے بھی ملزم ہے، وہ بھی اس سیرت کو، اس نتیجے کو مانے گا.
ٹھیک ہے، لأنہ حکم شرعی کلی، اس لیے کہ یہ حکم شرعی کلی ہے اور عمومی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ایک انسان آئے اور کہے کہ بھائی میں نہیں مانتا ہوں اس کو، کافی نہیں سمجھتا ہوں طیب نفس کو، بلکہ زبان سے بھی کہنا ضروری، تم مانو چاہے نہ مانو، یہ سیرت عموم مردوم ہے، اور اس سے حکم کلی کا انکشاف ہو رہا ہے جو تمہارے بھی واجب العمل ہے۔ وَأَمَّا السِّيرَةُ الَّتِي تحقق صغرى لمفاد دلیل شرعی، لیکن وہ سیرت کہ جو مفہوم اور معنی دلیل شرعی کے لیے، یعنی دلیل شرعی کے لیے صغرا کے طور پہ کام آئے، مقدمہ صرف بنے، فلا تکون نتیجتها ملزمۃ لمن شذ عنها، اب اس کا نتیجہ اس انسان کے لیے ملزم، وہ ضروری نہیں ہو جائے گا کہ جو اپنے کو اس سیرت سے الگ کر رہا ہو، لأن شذوذه عنها، اس لیے کہ اگر وہ اپنے کو الگ کر رہا ہے، اس کا شذوذ، اس کا مطلب کیا، اس کے شذوذ کا مطلب کیا ہوا، اس کے منفرد ہونے کا، الگ ہونے کا، جدا ہونے کا مطلب کیا ہوا، معنی ہو ان الصغرى لم تتحقق بالنسبة الیہ، صغرا اس کے نزدیک محقق نہیں ہوگا، صغرا محقق ہوگا تب کبرا کا مرحلہ پیش آتا ہے۔ الناس المؤمنون عند شروطہم، یہ کب لاگو ہوگا کہ جب ثبوت شرط ہو جائے، محقق ہو جائے، پہلے یہ پتہ چل جائے کہ اس معاملے میں شرط ہے عدم غبن کی، ہے یہ صغرا ثابت ہو جائے، شرط ہے معاملے، تب کہا جائے گا کہ المؤمنون عند شروطہم، ٹھیک ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے اس کے نزدیک یہ صغرا ہی ثابت نہ ہو، وہ کہے کہ نہیں شرط نہیں پائی جاتی، اس میں شرط ضمنی نہیں ہے، لأن شذوذه عنها معناه ان الصغرى لم تتحقق بالنسبة الیہ، اس کے بنسبت صغرا محقق نہیں ہوا ہے، فلا یجری علیہ الحکم الشرعی، پس اس کے اوپر حکم شرعی لاگو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ حکم شرعی اس پر لاگو نہیں، مطلب کیا، یعنی اب اگر یہ آئیں اور آ کر کہیں کہ بھیا غبن ہوا ہے، ہمیں اپنا مال واپس کیجئے، ہم کہیں کیوں واپس کریں، لیتے وقت آپ کو دیکھنا چاہیے تھا، یہ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے کہ ہم نے لیتے وقت نہیں دیکھا، لیکن یہ بھی تو بات ہے کہ اس میں شرط ہے معاملے میں عدم غبن کی، چونکہ تم نے غبن کیا ہمارے ساتھ لہذا ہم واپس کر رہے ہیں، ہمیں خیار فسخ حاصل ہے، کہیں کیسا شرط، تم نے شرط رکھی تھی کہ اس میں کچھ خرابی بھی تم واپس لائیں گے، یہ کہیں کہ شرط رکھنے کی کیا ضرورت ہے، شرط ضمنی ہے کہ ہم شرط ضمنی نہیں مانتے، ہم شرط ضمنی نہیں مانتے، ٹھیک ہے، یہ وہ کہہ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہے وہ کہ ہم شرط کو نہیں مانتے، تو اس کے حق میں حکم شرعی جاری نہیں ہوگا۔ فبی المثال المتقدم لخیار الغبن، پس گزشتہ مثال میں خیار غبن کے لیے اذا شذ متعاملان عن عرف الناس سے، دو معاملہ کرنے والے عرف عوام سے الگ ہو جائیں، اپنے کو الگ کر لیں، وبنیا، اور وہ دونوں بنا رکھیں اس بات کے اوپر، علی القبول بالمعاملۃ، کہ معاملہ ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، والالتزام بہا، اور اس معاملے کو لازم مانتے ہیں، ولو کانت غبنیۃ، اگرچہ معاملہ کیا ہو، غبن ہی کیوں نہ ہو، لم یثبت لأی واحد منہما خیار الغبن، اگر دو طرف دونوں ایسے ہوں کہ جو معاملہ غبنی کو کیا مانتے ہوں، صحیح مانتے ہوں، تو ان میں سے کسی کے لیے بھی خیار غبن ثابت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لأن ھذا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا عدم الاشتراط الضمنی، آپ جب معاملہ غبنی کو مان رہے ہیں تو اس کا مطلب اشتراط ضمنی کا قائل نہیں ہے، ومع عدم الاشتراط، اور جب شرط نہ ہو تو لا یشملها دلیل، تو پھر دلیل یہ والی جو ہے المؤمنون عند شروطہم، یہ اس کو شامل نہیں کرے گی، المؤمنون عند شروطہم وہاں لاگو ہوگی یہ دلیل کہ جہاں پر شرط ثابت ہو، ابھی یہاں شرط ضمنی ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو معاملہ غبنی میں اب آپ اس حکم کو، دلیل کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا دو طریقے کی سیرت ہے، بعض سیرت عمومی ہیں جس سے انسان اپنے کو الگ نہیں کر سکتا ہے، جس سے
حکم شرعی کا استکشاف ہوتا ہے، دلیل شرعی کلی کا استکشاف ہوتا ہے، تو جیسے سب کا ماننا ضروری ویسے ملزم ہے یہ انسان بھی۔ بعض سیرت ایسی ہے کہ جو عمومیت نہیں رکھتی ہے، حکم کلی کو دلیل کلی کو نہیں سمجھاتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر یہ دو طرف اپنے کو اس سے الگ کر سکتے ہیں۔ تو جب دو طرف اپنے کو الگ کر سکتے ہیں تو پھر وہ دلیل شرعی یا حکم شرعی بھی ان دونوں کو شامل نہیں کرے گی۔ الحمدللہ ایک مکمل بحث جو کافی دنوں سے چل رہی تھی وہ منزل اختتام کو پہنچی۔ حلقہ ثالثہ میں انہوں نے سب سے پہلے قسم اول کو پیش کیا، اور اس قسم اول میں تعریف علم، اصول موضوع علم، اصول حکم شرعی کو پیش کیا اور اس کی تقسیمات کو پیش کیا۔ اب تقسیمات میں حکم تکلیفی، وضعی اور یہ تمام چیزیں پیش کرنے کے بعد یہ آئے عناصر مشترکہ فی عمل استنباط پہ۔ عناصر اس کی فہرست اپنے پاس ضرور رکھیے گا، فوٹو کاپی کرا کر کے، فہرست ضروری آپ کے پاس رہنا، کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے اس نظم کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اب عناصر مشترکہ فی عمل استنباط میں حجت قطع کو، علم اجمالی وغیرہ کو پیش کیا انہوں نے۔ پھر آگے ادلہ معرضہ میں مبادی عامہ اور اصل عند شک فی الحجیت وغیرہ کو، وفاء الدلیل بدور القطع موضوعی و طریقی وغیرہ، ان تمام چیزوں کو پیش کرنے کے بعد پھر آئے تقسیم البحث میں آئے تو ادلہ معرضہ کی انہوں نے تقسیم کی۔ تقسیم میں کرنے کے بعد پھر انہوں نے نمبر 1 ڈالا۔ نمبر 1 ڈالنے کے بعد سب سے پہلے پیش کیا دلیل شرعی، ٹھیک ہے۔ پھر دلیل شرعی میں بھی 2 بحث رکھی۔ بحث اول میں تحدید الدلالات دلیل شرعی، دلیل شرعی کے کا دائرہ کیا کیا ہے، اس کی دلالتیں کہاں تک پہنچتی ہیں، اس کو معین کیا۔ اب یہاں آنے کے بعد 2 حصوں میں بانٹا۔ الف دلیل شرعی لفظی اور دلیل شرعی غیر لفظی، ٹھیک ہے۔ دلیل شرعی لفظی میں انہوں نے معنی حرفیہ کو، جملوں کے مفاہیم کو، امر کو، اطلاق کو، ان تمام چیزوں کو پیش کرنے کے بعد جو ہے ادوات عموم وغیرہ کو پیش کیا، مفاہیم کو پیش کیا، ٹھیک۔ مفاہیم کی لمبی چوڑی بحث کے بعد پھر کہتے ہیں تحدید الدلالات دلیل الشرعی، الدلیل الشرعی غیر اللفظی، دلالات شرعی جو شرعی دلیلیں ہیں، سنیں مولانا، دلیل شرعی کا دائرہ کہاں کہاں تک ہے، یہ دلیل شرعی کہاں کہاں تک اپنا اثر چھوڑتی ہے، مؤثر ہے۔ اس میں انہوں نے دلیل شرعی میں 2 حصے کیے۔ ایک دلیل شرعی لفظی جس کو ابھی تک آپ پڑھ چکے ہیں، اور ایک دلیل شرعی غیر لفظی، ٹھیک ہے۔ دلیل شرعی غیر لفظی میں انہوں نے دلالات فعل کو پیش کیا اور دلالات سکوت اور تقریر کو پیش کیا۔ فعل معصوم اور تقریر معصوم، اس کی دلالتوں پیش کیا ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ بحث ثانی آ گئی، یعنی دلیل شرعی غیر لفظی میں 2 بحث تھی، دلیل شرعی غیر لفظی میں 2 بحث تھی۔ بحث اول میں فعل اور تقریر معصوم کا ذکر کیا ہے، بحث ثانی میں یہ تواتر وغیرہ کا تذکرہ کریں گے، وہی بحث ثانی آج شروع ہو رہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا دلیل شرعی 2 قسم ہو گئی، پہلے دلیل کی 2 قسمیں تھی، دلیل شرعی، دلیل عقلی اور دلیل شرعی۔ دلیل عقلی کی بات بعد میں آئے گی۔ دلیل شرعی میں 2 حصہ کیا، دلیل شرعی لفظی اور غیر لفظی۔ دلیل شرعی غیر لفظی میں بھی 2 حصہ کیا بحث کا، گفتگو کا۔ پہلے مرحلے میں، پہلے حصے میں فعل اور تقریر معصوم کو پیش کیا ہے، اب دوسرا حصہ آج شروع ہو رہا ہے۔ ہو گئی مرتبط بحث ساری۔ البحث الثانی، یہ البحث الثانی کاہے کا سمجھ میں آ گیا؟ کاہے کا مولانا؟ ہاں، دلیل شرعی غیر لفظی کا دوسرا حصہ ہے یہ۔ اس بات و صغرت دلیل شرعی، دلیل شرعی کے صغریات کو پیش کر رہے ہیں، مقدماتی بحث پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں بعد ان تکلمنا عن الدلالات العامۃ للدلیل الشرعی، اس کے بعد کہ ہم نے گفتگو کر لی، ہم نے پیش کر دیا، کسی کو پیش کر دیا؟ دلیل شرعی کی عمومی دلالتوں کو، دلیل شرعی کی عمومی دلالتوں کو جب ہم پیش کر چکے تو نرید ان نتکلم الان، اب ضروری ہم نے دلالت کو تو پیش کر دیا، دلیل شرعی کی دلالتوں کی جو گفتگو تھی اسے پیش کیا، لیکن اب جو ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ان وسائل اثبات صدور الدلیل من الشارع،
معصوم سے دلیل صادر ہوئی ہے، اس کو ثابت کرنے کے کچھ وسیلے ہیں، کچھ ذرائع ہیں۔ مولانا ادھر دیکھیے گا، یہ روایت ہے حرمت اکل لحم ارنب یا اکل لحم الارنب حرام، یہ روایت ہے نا، یہ حکم ہے۔ یہ معصوم سے صادر ہوا ہے کہ نہیں صادر ہوا ہے؟ صادر ہوا ہے تو کیسے ثابت کریں گے آپ؟ اس بات صدور حکم عن المعصوم کے جو راستے ہیں نا، انہی راستوں کو یہ پیش کریں گے۔ مثلا تواتر، اگر ایک روایت تواتر کے ساتھ آتی ہے تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ معصوم سے صادر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جو بحث کریں گے اس بات صدور دلیل من الشارع کے جو وسائل ہیں، جو وسیلے ہیں، جو ذرائع ہیں، اس کے بارے میں۔ وہ علی نحوین، اور یہ کیا دو طریقے سے، دو قسم کس کی مولانا؟ ہاں، اس بات صدور دلیل عن المعصوم کے وسائل دو قسموں پر مشتمل ہیں۔ پہلی قسم وسائل الاثبات الوجدانی، وجدانی آگے بیان کریں گے، یقینی، وہ وسائل اثبات کے جو یقینی ہیں۔ وسائل الاثبات التعبدی، وہ وسائل کے جو یقینی نہیں ہیں، وجدانی نہیں کہ تعبدی، مثلا خبر واحد۔ وسائل اثبات وجدانی مثلا تواتر، وسائل اثبات تعبدی مثلا فالکلام یا فی قسمین، بس کلام دو حصوں میں پیش ہوگا۔ القسم الاول، پہلی قسم وسائل الاثبات الوجدانی، تمہید، تواتر وغیرہ کا بھی ذکر کریں گے، اجماع تواتر اس کا، لیکن اس کے لیے ایک تمہید استوار کر رہے ہیں۔ المقصود بالاثبات الوجدانی الیقین، اثبات وجدانی جو ہم نے کہا ہے اس سے مراد یقین ہے، یعنی وہ راستے کہ جو ہمیں یقین تک پہنچا دیں کہ یہ معصوم سے صادر ہوا ہے جملہ، حکم۔ ولما، لما پہ اسٹار بنائیے گا، اور پھر اس کے بعد 3 لائن کے بعد فمن المناسب پہ اسٹار بنائیے گا، تاکہ پتہ چلے لما کا جواب فمن المناسب ہے، بیچ میں سارا مترجع چل رہا ہے۔ ولما کانت وسائل الاثبات الوجدانی للدلیل الشرعی بالنسبۃ الینا کلها وسائل تقوم على اساس حساب الاحتمال كالتواتر والاجماع ونحوها على ما تقدم في الحلقہ السابقہ۔ وسائل اثبات وجدانی کے جن کا حلقہ ثانیہ میں تذکرہ ہو چکا ہے، جیسے تواتر اور اجماع، یہ سارے وسائل جو ہیں نا احتمالات کی بنیاد پر ہیں۔ روایتوں میں جتنی زیادہ روایتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اس کی قوت کا احتمال بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کسی مسئلے پر توافق کے اعتبار سے علماء کی تعداد جتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی صحت کا احتمال بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے خود تو سنا نہیں ہے اپنے کانوں سے کہ یقین کہا جائے، لیکن تواتر اور اجماع کے بعد جو یقین ہو رہا ہے، یہ کثرت احتمالات کی بنیاد پر، احتمالات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، 50 احتمال مل کر کے یقین میں تبدیل ہو گئے۔ اب آپ نے کہا کہ جب 100 لوگوں نے روایت کر دی ہے، 50 لوگوں نے روایت کر دی ہے، 20 لوگوں نے روایت کر دی ہے ایک ہی بات کو، تو 20 لوگ جھوٹ تھوڑی بولیں گے۔ یہ اتنے علماء کا اس بات پہ اجماع ہے، اتفاق ہے، سارے اجماع غلط چیز پہ، سارے علماء غلط چیز پہ اجماع کریں گے، ہے نا۔ فی نفس سے ایک روایت آئی، احتمال آیا، دوسری آئی، احتمال بڑھ گیا، تیسری آئی، احتمال جو ہے 30 تک پہنچا، چوتھی آئی، احتمال 40 تک پہنچا، 9ویں حدیث آئی، احتمال 90 تک پہنچا، 10ویں حدیث آ گئی، آپ کو یقین ہو گیا، احتمال جو ہے 100 درجے تک پہنچ گیا۔ تو اس 100 درجے تک جب احتمال پہنچا تو کس چیز میں تبدیل ہو گیا؟ یقین میں تبدیل ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ سارے وسائل اثبات وجدانی جو دلیل شرعی کے لیے ہوتے ہیں، جو ہم تک پہنچتے ہیں، ہمارے بنسبت جو ہیں، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ احتمال کی بنیاد پر ہیں، بے حساب احتمال ہیں۔ فمن المناسب، یہ چونکہ ابھی تک تھا، پس مناسب یہ ہے کہ ان نتحدث بإیجاز، کہ ہم مختصراً، ایجازن یعنی مختصراً، ہم گفتگو کریں ان کیفیت تکون الیقین علی اساس حساب الاحتمالات، ہم گفتگو کریں کہ یہ احتمالات کی بنیاد پر یقین کہاں سے وجود میں آ گیا۔ ٹھیک ہے مولانا، اس احتمالات نے
وجود بخشا کیسے یقین کو. یہ ہمیں بحث کرنی پڑے گی, گفتگو کرنی پڑے گی. فنقول سمجھ میں آ رہا نا, واضح اور مزہ آ رہا ہے آپ لوگوں نا, مولانا ذیشان صاحب لطف آ رہا ہے نا. فنقول بس ہم یہ کہیں گے کہ ان الیقین, فنقول ان الیقین کما عرفنا فی مباحث القط, جیسا کہ مباحث قط میں آپ صفحہ نمبر 54 کا مراجعہ کیجئے گا, ہے نا, صفحہ نمبر ہمارے یہاں صفحہ نمبر 54, آپ کے میرے خیال وہی ہوگا نا. تو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں وفاء الدلیل بدور القطع الطریقی والموضوعی, یہ ایک بحث ہے. اور دوسری بحث جو ہے میں ابھی پیش کر بتا رہا ہوں کہاں پر ہے, اس کا صفحہ نمبر میں نے لکھا ہے. ہاں, صفحہ نمبر 42 حجیت القط غیر المصیب, 42 کا صفحہ نمبر جہاں پہ ختم ہو رہا ہے اس ہاں آپ کے 39 حجیت القط غیر المصیب یہ ہیڈنگ ہے. اس کے 5ویں پیراگراف 1 2 3 4 5 1 2 3 4 چوتھے پیراگراف کا آخری جملہ پڑھیں گے, اسم التصدیق ذاتی والقطع ذاتی, قطع ذاتی ہے نا. آئیے تو اس کو آپ لوگ مراجعہ کیجیے گا پھر سے تفصیل سے, میں نے اشارہ صرف کر دیا ہے کہ قطع طریقی موضوعی اور قطع موضوعی اور ذاتی, اس بحث کو مراجعہ کیجیے گا. فرماتے ہیں کہ کما عرفنا فی مباحث القط, جیسا کہ مباحث القط میں صفحہ نمبر 54 اور صفحہ نمبر 42 میں آپ پڑھ چکے ہیں کیا کہ ان الیقین موضوعی و ذاتی, یقین جو ہے وہ کبھی موضوعی ہوتا ہے اور کبھی ذاتی ہوتا ہے. خاص کر کے یہ بحث صفحہ نمبر 42 میں ہے, 42-43 میں. کبھی یقین جو ہے قد جو حاصل ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ سب کو حاصل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ 20 لوگ کہتے ہیں تو 20 لوگ کہنے سے قد جو وہ عام طور پہ لوگوں کو حاصل ہو جاتا ہے نا. عام لوگوں کو, عقلاء کو, مکلفین کو قد حاصل ہو جاتا ہے. اور کبھی ہے اسی طریقے سے اگر فرض کیجئے 2 عادلوں کے کہنے سے بھی ہو رہا ہے, قد حاصل ہوتا تو نہیں لیکن فرض کی ہو جاتا ہے. تو کیسے عادلوں کے کہنے سے کہ جو بہت معتبر ہے, بہت قوی ہے, بہت مضبوط ہے نا. تو جن مرحلے میں قد سب کو حاصل ہوتا ہے وہ قد موضوعی بن جائے گا. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پہ لوگوں کو قد نہیں حاصل ہوتا ہے لیکن شخص کو قد حاصل ہو جاتا ہے. ایک انسان ہے جو ایک بچے کہنے سے بھی یقین حاصل کر لیتا ہے, 2 لوگوں نے, ایک لوگوں نے کہہ دیا یقین حاصل ہو گیا. تو یہ قد حجت نہیں ہے سب کے لیے, مگر اس انسان کے لیے جس کو قد حاصل ہو رہا ہے اس کے لیے قد کی منزلت رکھتا ہے نا. یہ والا قد جو فردی ہے عمومیت نہیں رکھتا ہے, یہ کون سا قد کہلاتا ہے؟ یہ قد ذاتی کہلاتا ہے. یہ میں نے شارٹ کٹ میں خلاصہ سے پیش کیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے پڑھا پہلے قد کی بحث میں کہ قد یا یقین کبھی ذاتی ہوتا ہے کبھی موضوعی ہوتا ہے. وَنَحْنُ حِينَمَا نَتَكَلَّمُ عَنْ حُجِّيَّةِ الْقَطْعِ بَعْدَ افتراض التحقق, جب ہم یہ کہتے ہیں, یہ فرض کر لیتے ہیں کہ قد متحقق ہو گیا ہے اور اب ہم حجیت قد کے بارے میں جو گفتگو کرتے ہیں تو لا نفرق بین القسمین, تو قطع موضوعی اور ذاتی یا یقین موضوعی اور ذاتی کے درمیان فرق کے قائل نہیں ہوتے ہیں. چاہے قطع موضوعی ہو چاہے قطع ذاتی ہو, وہ کیا ہے؟ حجت ہے. اذ نقول بحجیتہما معا, چونکہ ہم ان دونوں کی حجیت کے ساتھ ساتھ قائل ہیں. کما تقدم, جیسا گزر چکا. ولیکن حینما نتکلم عن الوسائل الموجبۃ, 1 سیکنڈ رکیے گا آپ لوگ, صرف 1 منٹ ٹھہریے گا, میں ایک جملہ دیکھنا چاہ رہا ہوں, زیادہ دیر نہیں لگے گی.
خیر چلیں. یہاں پہ انہوں نے دیکھیے صفحہ نمبر 43 جو میں آپ کو بیان کر رہا تھا آپ کے ساتھ صفحہ نمبر 40 وہاں انہوں نے تیسرے پیراگراف میں ایک جملہ لکھا وَيَسْتَحِيلُ سَلْبُ الْحُجِّيَّةِ اب الرد یعنی عمل بالقطع غیر المصیب للواقع. وہ قط جو غیر مصیب للواقع ہے نا اس سے بھی آپ حجیت کو سلب نہیں کر سکتے اور قاطع سے نہیں کر سکتے کہ قط کے اعتبار سے عمل نہ کرو چاہے وہ غیر مصیب ہی کیوں نہ ہو. واقع تک نہ پہنچو تب بھی آپ اس سے نہیں کہہ سکتے کہ تم اس کے اعتبار سے عمل نہ کرو. جب تک قط ہے تب تک اس پہ عمل کرے گا. ٹھیک ہے. اب آئیے اس جملے میں پھر پڑھتا ہوں یہاں سے. وَنَحْنُ حِينَمَا نَتَكَلَّمُ عَنْ حُجِّيَّةِ الْقَطْعِ بَعْدَ افتراض تحققه جب ہم فرض کر لیتے ہیں کہ قط محقق ہو گیا تو پھر ہم کیا نام ہے حِينَمَا نَتَكَلَّمُ حجیت قط کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں لا نفرق تو جب ہم حجیت قط کی گفتگو کرتے ہیں نا تو دونوں قطوں کے درمیان فرق کو پیش نہیں کرتے ہیں. اس نقول و بھی حجت موان کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ دونوں حجت ہیں جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے. ولیکن جو گزر چکا وہ ہم نے آپ کو دکھا دیا. ولیکن حینما نتکلم عن الوسائل الموجبۃ للاثبات والاحراز لیکن جب ہم ان وسائل کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو اثبات اور احراز حکم شرعی کے لیے سبب بن رہے ہیں فمن ان ذرائع کو پیش کرتے ہیں جو ذرائع اثبات حکم شرعی کا ذریعہ سبب ہیں موجب ہیں. فمن المعقول بس ضروری یہ ہے معقول یہ ہے کہ ان نہتم کہ ہم اہتمام کریں بالتمییز بین ادوات الیقین الموضوعی وغیرہا کہ ہم فرق کو پیش کر سکیں ادوات یقین موضوعی اور غیر ادوات یقین موضوعی کے لیے. غیرہا نہیں غیر ادوات. کچھ وسائل ایسے ہیں جن سے یقین موضوعی حاصل ہوتا ہے قطع موضوعی حاصل ہوتا ہے اور کچھ وسائل ایسے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے وسائل جن سے قطع اور یقین موضوعی حاصل نہیں ہوتا ہے. تو ہم ان ادوات کے فرق کو پیش کریں کہ جن کے ذریعے سے یقین موضوعی چونکہ یقین موضوعی ہوگا ہے نا یقین موضوعی ہم کو کسی نتیجے تک پہنچائے گا. فرماتے ہیں کہ فمن المعقول وہاں تو ہم نے کہہ دیا کہ دونوں وقت حجت ہے چاہے قطع ذاتی ہو چاہے قطع موضوعی ہو. لیکن اب ہم یہاں پر وہ وسائل کہ جو قطع موضوعی تک لے جاتے ہیں نا وہ ادوات ان ادوات کے غیر ادوات سے فرق کو پیش کریں یہ ہمارے لیے ضروری ہے یہ معقول ہے. بلکہ کیوں ابتداءً مفعول لاجل ہے دور کرنے کے لیے بعید کرنے کی غرض سے ابتداءً بقدر الامکان عن التورط فی غیر الیقین الموضوعی تاکہ جو امکان پایا جاتا ہے کس چیز کا قطع یا یقین غیر موضوعی میں متورط ہونے کا پڑ جانے کا اس سے دور ہو سکے ہم. ٹھیک ہے. والیقین دیکھیے سمجھ میں آ گیا. یقین دو طریقے کا ایک یقین موضوعی ہے ایک یقین ذاتی ہے. تو حجت تو ہم نے دونوں بتا دیا لیکن جب ہم وسائل اثبات صدور حکم عن المعصوم کی بحث کریں گے تو ہمیں ان ادوات کو پیش کرنا پڑے گا ثابت کرنا پڑے گا سمجھانا پڑے گا کہ جو ادوات کہاں لے جاتے ہیں ان کو یقین موضوعی تک لے جاتے ہیں ہے نا تاکہ ان ادوات کو سمجھنے کے بعد ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں کہ جو یقین موضوعی تک نہیں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. والیقین الموضوعی قد یکون اولیاً وقد یکون مستنتجاً اور یقین موضوعی کبھی اولی ہوتا ہے
بدوی ہوتا ہے اور کبھی استنتاج شدہ ہوتا ہے. والیقین ابھی یہ واضح کریں گے دونوں کو. والیقین الموضوعی المستنتج بقضیۃ ما، اور وہ یقین موضوعی کہ جو کسی قضیے کے نتیجے میں سامنے آتا ہے، لہو سببان، اس کے دو سبب ہیں. سبب اول آپ پڑھ لی، صرف تمہید ہم باندھ رہے ہیں کل والیقین الموضوعی سے پھر سے پڑھیں گے ہم. احدہما الیقین الموضوعی بقضیۃ اخری، یقین موضوعی حاصل ہو جانا دوسرے قضیے کے متعلق کہ تتضمن اور تستلزم تلک القضیہ، کہ جو متضمن ہو اپنے اندر سمیٹے ہوئے یہ والے قضیے کو. یقین دوسرے قضیے کو حاصل ہو رہا ہے، مگر وہ دوسرا قضیہ مستلزم ہو رہا ہے اس قضیے کے ثبوت کا. وَيَكُونُ الاستنتاج حِينَئِذٍ قائمًا عَلَى أَسَاسِ قِيَاسٍ مِنَ الْأَقِيَسَةِ الْمَنْطِقِيَّةِ. اب یہ والا استنتاج جو ہے یہ قائم ہوتا ہے بر اساس قیاس. کون سا قیاس؟ جو قیاس منطقی میں سے، عقیسہ منطقی میں سے ہے. والآخر ارکان الموضوع مجھے الی آخری. انشاءاللہ اس کو کل پیش کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. وقت ہے ابھی لیکن